جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اور مرنے کے قریب سانس نکل رہا ہے، حالت نزاع میں ہے، حالت سکر میں، جدھر دیکھتا ہے فرشتے ہی نظر آتے ہیں، جو اوپر والے ہیں، جو اس کے پاس یعنی بیٹھے ہوئے، وہ سارے اس کے دوست احباب رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ آخری سانس ہیں، چند سانس باقی رہ گئے ہیں، سانس نکل رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے انسان۔ لیکن وہ انسان اس وقت ایک ایسے عالم میں ہوتا ہے، ایک ایسے جہان کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، عالم ارواح کے ساتھ، عالم برزخ کے ساتھ۔ وہ آخری سانسوں میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، فرشتے جدھر دیکھتا ہے نظر آ رہے ہیں۔ اچھے انسان کو جنتی فرشتے لینے آتے ہیں، نیک انسان کو، مسلمان کو، اور فاسق و فاجر انسان، غیر مسلم انسان جو آخرت کا یقین نہیں رکھتا، جس کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں، غیر مسلم انسان، اس کو وہ دوزخی فرشتے لینے آتے ہیں اور اس کو پھر وہ بری حالت کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، تکلیف دہ حالت کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں۔ اس وقت اس پر اسلام کی حقانیت واضح اس کو نظر آتی ہے، اپنا انجام پتہ چلتا ہے، پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورت مومن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 میں فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب آخری وقت وہ عذاب کو دیکھتا ہے، عذاب والے فرشتوں کو دیکھتا ہے، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، وہ ایمان لاتا ہے، پھر اسلام کو قبول کرتا ہے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، وہ سب کچھ جو کچھ کرتا رہا اس کا انکار کرتا ہے۔ اسلام کی حقانیت اس پر آشکار ہو جاتی ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے وہ انسان، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اور سب کچھ جو وہ کرتا رہا، مانتا رہا، اس کا انکار کرتا ہے اس وقت۔ لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ایمان بالغیب وہ قبول ہے جب انسان کو پتہ چل جائے، جب انسان آخرت کو دیکھ لے، مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اسے پتہ چل جائے، دیکھ لے وہ، تو اس وقت قبول نہیں ہوتا پھر۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، تو پھر ایمان اس کا قبول نہیں ہے۔ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا ہے، اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے، تو اس وقت اس کا انجام، وہ بد انجام، وہ اسے ضرور مل کر رہے گا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ روایت، یہ طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جو ہے، دستور اپنے بندوں کے ساتھ گزرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ پچھلی تاریخ، ساری ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے جب عذاب نازل ہو گیا تو پھر لوگوں نے عذاب دیکھ کر مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان قبول نہیں کیا۔ پھر اکثر یہی ہوتا آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے معافی دی، لیکن سارا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کا پوری تاریخ میں دیکھا جائے تو یہی طریقہ ہے کہ جب عذاب آ گیا یا مرنے کے وقت جب انسان نے اپنا عذاب دیکھ لیا تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت کافر لوگ جو ہیں، جو فاسق و فاجر، جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن مانا کچھ آخرت کی فکر ہی نہیں کی، ساری زندگی فسق و فجور میں گزار دیے۔ وہ ایماندار لوگ جو ہیں ان کی حالت بھی آخری وقت بری ہوتی ہے، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ تو بدترین ان کی حالت ہوتی ہے۔ اس وقت وہ خاتمہ بالخیر ان کو نظر نہیں آتا اپنا،
اس وقت وہ بڑی بری حالت میں ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر روح کا تعلق بدن سے انسان کے ساتھ اسی طرح باقی رہتا ہے جس طرح اب ہے انسان کے ساتھ روح کا تعلق۔ یہ جسم قبر میں مٹی ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ قبر میں جا کر انسان اپنے جسم کو وہ دیکھتا ہے، انسان کے جسم یعنی مطلب وہ مٹی، پتھر، وہ نباتات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، معدنیات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریڑھ کی ہڈی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المستدرک میں حدیث پاک ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے اجزاء، ایسے سیل ہیں کہ روح کا تعلق ان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے۔ اگر انسان ہزاروں سال آگ میں پڑا رہے، پانی میں پڑا رہے، مٹی میں پڑا رہے، جہاں بھی ہے، لیکن ان سلوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کچھ ایسے اجزاء ہیں جو محفوظ رہتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق، روح کا تعلق محفوظ ہوتا ہے۔ انسان راحت کو، خوشی کو، تکلیف کو، عذاب کو، روح کا تعلق قائم ہے، اور اپنے جسم کے ساتھ روح کو جو ہے وہ سزا جزا ملتی ہے۔ بہار شریعت میں حصہ اول میں اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ علامہ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن کے ساتھ، انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی اور روح بدن سے اور بدن جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، مگر جو کچھ گزرے گا روح پر، روح کا جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، جس طرح حیات دنیاوی میں قائم ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ علامہ امجد علی فرماتے ہیں، اب جو روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اس سے بھی زیادہ تعلق مرنے کے بعد قائم رہتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانے، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، آپ فرماتے ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش و عشرت، خوشیاں، غمیاں، سب کچھ، تکالیف، جو کچھ بھی دنیا میں اسے ملتا ہے، وہ روح کو وہ ساری لذتیں پہنچتی ہیں، تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کو تکلیف آئے، چوٹ لگ جائے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، روح تڑپتی ہے اس کی، لیکن مرنے کے بعد یہ جو ہے سارا کا سارا یہ سین، یہ سارا جو کچھ ہے وہ روح اور بدن دونوں پر، اور روح کا تعلق اب جو زندگی میں اس سے بھی زیادہ روح کا تعلق ہوتا ہے مرنے کے بعد، اور یہ سارا کچھ، یہ سب حالتیں روح کو جو ہے وہ ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم جو ہے مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے۔ اور عقیدہ نمبر 3 جو ہے بہار شریعت میں فرماتے، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ بعض کا جو مقام قبر ہوتا ہے، کچھ روحیں اپنی اپنی قبروں پر موجود ہوتی ہیں۔ قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو روح اپنی اپنی قبروں کے اوپر ہوتی ہے، اور بعض روحیں جو ہیں جو زمزم کا کنواں ہے اس میں ہوتی ہیں، یہ احادیث میں آیا ہے، اور بعض جو ہیں آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہیں، خلا میں، اور بعض روحیں، آپ نے فرمایا بعض روحیں 7ویں آسمان تک ہوتی ہیں، اور بعض جو ہے آسمان سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی روحیں اعلی علیین میں، اور یہ ساری کی ساری روحیں جو ہیں اپنے اپنے ان کے درجات، مقامات ہیں۔